کعبہ کے وہ دو بت جنہیں دیکھ کر لوگ کانپ اٹھتے ہیں، کیا اب جانتے ہیں کہ کیا وہ کبھی زندہ انسان تھے؟ اور انہوں نے اللہ کے گھر میں کون سا ایسا بھیانک جرم کیا جس کی سزا انہیں قیامت تک بھگتنا پڑی؟ ذرا تصور کریں، خانہ کعبہ، وہ مقدس مقام جہاں لوگ اللہ کی عبادت کے لیے آتے تھے، جہاں قدم رکھتے وقت بھی دل کانپ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسی مقدس جگہ کی حرمت توڑ دے تو کیا ہو؟ کیا واقعی دو لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے پتھر بنا دیے گئے تھے، اور پھر صدیوں بعد وہی پتھر عرب کے لوگ پوجنے لگے؟ اصاف اور نائلہ کی کہانی اسلامی تاریخ کی ان پراسرار روایات میں سے ایک ہے جسے سن کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس زمانے کا بتایا جاتا ہے جب عرب میں اسلام نہیں آیا تھا اور پورا معاشرہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ مکہ میں کعبہ موجود تھا، لوگ اس کی عظمت کو جانتے بھی تھے، مگر اس کے باوجود شرک، بت پرستی اور گناہوں میں مبتلا تھے۔ اسی دور میں دو افراد کا ذکر ملتا ہے جن کے نام اصاف اور نائلہ تھے۔ بعض روایات کے مطابق یہ دونوں یمن سے مکہ آئے تھے۔ شروع میں لوگ انہیں عام انسان سمجھتے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے نام بعد میں عرب کی سب سے مشہور داستانوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات جب لوگ کم تھے اور ماحول خاموش تھا، یہ دونوں خانہ کعبہ کے اندر اس کے قریب تنہائی میں گئے۔ وہ جگہ جہاں صرف عبادت اور اللہ کا ذکر ہونا چاہیے تھا، وہاں انہوں نے ایک ایسا گناہ کیا جس نے اس مقدس مقام کی حرمت کو پامال کر دیا۔ مختلف تاریخی روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے زنا کیا۔ عرب کے لوگ اس واقعے کو اللہ کے غضب کی نشانی سمجھتے تھے۔ روایت کے مطابق جیسے ہی انہوں نے یہ گناہ کیا، اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ دونوں پتھر بن گئے۔ لوگ صبح اٹھے تو حیران رہ گئے۔ وہ دو انسان جنہیں رات میں دیکھا گیا تھا اب بے جان پتھر کی شکل میں موجود تھے۔ یہ منظر عرب کے لوگوں کے لیے ایک خوفناک منظر تھا کہ اللہ کے مقدس گھر کی بے حرمتی کا انجام کتنا دردناک ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل حیرت انگیز بات تو اس کے بعد شروع ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئیں، اور عرب کے لوگ اس اصل سبق کو بھول گئے جس کے لیے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ پتھر جو عبرت کی نشانی تھے، آہستہ آہستہ تقدس اختیار کرنے لگے۔ لوگوں نے ان کے بارے میں عجیب عقیدے بنانا شروع کر دیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب ان پتھروں کو صفا اور مروہ کے قریب رکھ دیا گیا، اور عرب کے کئی قبائل ان کی تعظیم کرنے لگے۔ کچھ لوگ ان سے برکت مانگتے، کچھ ان کے سامنے جھکتے، اور یوں ایک عبرت کی نشانی آہستہ آہستہ بت پرستی کا حصہ بن گئی۔ یہی وہ جہالت تھی جس میں عرب صدیوں تک ڈوبے رہے، یہاں تک کہ اسلام آیا۔ جب پرافت محمد نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے جس چیز کے خلاف آواز بلند کی وہ شرک اور بت پرستی تھی۔ پھر وہ تاریخی دن آیا جب مکہ فتح ہوا۔ رسول اللہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں موجود 360 بتوں کو توڑا جانے لگا۔ انہی میں اصاف اور نائلہ کے نام سے مشہور بت بھی شامل تھے۔ وہ چیزیں جنہیں کبھی اللہ کے عذاب کی نشانی بنایا گیا تھا، انسانوں نے انہیں عبادت کا ذریعہ بنا لیا تھا۔ اسلام نے آ کر اس پورے نظام کو ختم کیا اور لوگوں کو دوبارہ یہ سکھایا کہ عبادت صرف ایک اللہ کے لیے ہے، کسی پتھر، کسی انسان یا کسی نشانی کے لیے نہیں۔ اصاف اور نائلہ کی کہانی صرف دو افراد کی داستان نہیں بلکہ ایک پوری قوم کی ذہنی حالت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ جب انسان اصل پیغام بھول جائے تو وہ عبرت کو بھی عبادت بنا لیتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی یاد دہانی کرانے کے لیے تھا، وہی بعد میں شرک کی علامت بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بار بار توحید پر زور دیا تاکہ انسان کسی بھی چیز کو اللہ کے برابر نہ لے آئے۔ آج بھی جب اس داستان کا ذکر ہوتا ہے تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تاریخ میں کتنی بار لوگوں نے حقیقت کو چھوڑ کر صرف رسموں اور غلط عقیدوں کو اپنا لیا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔